مریم پوری رات روتی رہی تھی۔ کلثوم نے بہت پوچھا لیکن مریم نے کچھ نہیں بتایا۔ فاض 2 بجے تک آفس سے واپس آ گیا تھا۔ اس نے کلثوم کو بلایا اور مریم کے بارے میں پوچھا، بیٹا رات بھر بس روتی رہی ہے، کچھ بتا بھی نہیں رہی اور اب بھی کمرے میں بند ہے۔ کلثوم نے پریشانی سے کہا، کل جن لڑکوں نے مریم کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ نے پاشا کا نام تو سنا ہوگا، وہ اس کے آدمی تھے، اور رات میں نے جو حالت ان لڑکوں کی اب ان کا باس اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ فاض نے بے حد سنجیدگی سے کہا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بیٹا میں نے تو سنا ہے وہ بہت خطرناک ہیں، وہ لوگ تو مریم کو ڈھونڈ لیں گے۔ کلثوم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ جہاں تک ہو سکا میں آپ کی مدد کروں گا۔ فاض نے کہا، بیٹا کوئی راستہ نہیں ہے کس سے مریم بچ جائے؟ کلثوم نے پوچھا، ایک طریقہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ فاض نے اپنی ٹائی کو ڈھیلا کرتے کہا، بیٹا آپ بتاؤ مجھے بھلا کیوں نہیں پسند آئے گا؟ مجھے مریم زیادہ عزیز ہے۔ کلثوم نے جلدی سے کہا، آپ میرا نکاح مریم سے کروا دیں، پھر اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور بنا کوئی رشتے کے میں آپ دونوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ بھائی کی یہاں اچھی جان پہچان ہے یہ تو آپ بھی جانتی ہیں، اور ان کے ہوتے ان کے بھائی کی بیوی پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ فاض نے کلثوم کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، وہ جانتا تھا کلثوم بہت معصوم ہے اور وہ فاض کی بات پر یقین کر بھی لے گی، لیکن بیٹا مریم کی منگنی ہو چکی ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گی۔ کلثوم نے پریشانی سے کہا، دیکھیے معاملہ ٹھیک ہوتے ہی میں مریم کو چھوڑ دوں گا اور گاؤں میں نکاح کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آگے جیسے آپ کی مرضی۔ فاض نے عام سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں مریم سے بات کرتی ہوں۔ کلثوم نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سچ میں گاؤں کے لوگ کتنے سچے اور معصوم دل کے ہوتے ہیں، اگر یہ وجہ میں کسی اور کو بتایا تو وہ کہتا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے، نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن سامنے کلثوم تھی۔ چل بیٹا اپنے نکاح کی تیاری کر، فاض نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کلثوم نے مریم سے بات کی لیکن وہ نہیں مانی۔ خالہ تو جانتی بھی ہے کیا کہہ رہی ہے، میں اسلم سے محبت کرتی ہوں، کیسے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہوں، اور مجھے پرواہ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن میں اس انسان سے نکاح نہیں کروں گی، اور یہ سب اس کی چال ہے۔ مریم نے کلثوم کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اور تو نہیں جانتی پاشا کون ہے، یہ پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے۔ فاض ہماری مدد کر رہا ہے، دیکھ گاؤں میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اور جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ تجھے چھوڑ دے گا۔ کلثوم نے ساری بات بتاتے ہوئے کہا، خالہ تو اتنی معصوم کیوں ہے؟ اگر اس نے چھوڑنا ہی ہوتا تو نکاح کیوں کر رہا ہے؟ جا کر اسے بتا دو میں ہرگز نکاح نہیں کروں گی، مریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کلثوم نے بے بسی سے مریم کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ بیٹا میں نے کہا تھا نا وہ نہیں مانے گی، وہ نہیں مان رہی۔ کلثوم نے پریشانی سے کہا، ٹھیک ہے میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، اگر کچھ ہوتا ہے تو میں آپ کی پھر مدد نہیں کر سکتا، اور دوسری بات پاشا کو کنٹرول شیرو کر سکتا ہے، اور دوپہر شیرو کا دوست ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ پاشا کیسا انسان ہے۔ فاض نے ڈرانے والے انداز میں عام سے لہجے میں کہا، بیٹا ایک بار آپ بات کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ کلثوم نے فاض کو کہا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی،
میرا سمجھانے کا انداز تھوڑا مختلف ہے اور مجھے پورا یقین ہے اگر میں نے اسے سمجھایا تو وہ فوراً نکاح کے لیے مان جائے گی، اس لیے پہلے مجھے مولوی صاحب کا انتظام کرنا پڑے گا۔ فاض نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹا آپ کو اتنا یقین ہے؟ کلثوم نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بالکل، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ فاض نے اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے کہا اور مقابل کو مولوی صاحب کو لانے کا کہا۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب آ جائیں گے، اب مجھے آپ کی ضدی بھانجی سے بات کرنی چاہیے۔ فاض نے کھڑے ہوتے کہا۔ جی، کلثوم نے کہا، اسے جتنی دیر یہاں کام کرتے ہو گئی تھی اتنا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ عام نظر آتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ فاض وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کمرے کو ہلکا سا ناک کر کے اندر داخل ہوا تو مریم ایک کونے میں زمین پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ فاض چلتا ہوا مریم کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مریم نے انجان نظروں سے فاض کو دیکھا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد مریم ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور وہاں سے اٹھنے لگی تو فاض نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اٹھنے سے روکا۔ اتنے نخرے کیوں کر رہی ہو؟ فاض نے سرد لہجے میں پوچھا۔ بازو چھوڑو میرا، اور تم خالہ کو بے وقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں، مریم نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر فاض قہقہہ لگاتے ہنسنے لگا۔ دیکھو یار، مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور ماننا پڑے گا تمہاری خالہ سچ میں بہت معصوم ہے۔ میری بے تکی کہانی پر بھی انہوں نے آنکھ بند کر کے یقین کر لیا۔ اگر مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے تو بنا نکاح کے بھی تو کر سکتا ہوں نا، فاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب آتے ہیں مدعے کی بات پر، فاض نے آخری بات سنجیدگی سے مریم کو دیکھتے کہی۔ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ ڈارلنگ، ورنہ بنا نکاح کے تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ فاض نے مریم کے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو کھینچے ہوئے کہا، میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مریم نے چیختے ہوئے کہا۔ فاض نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، دوسرا آپشن پھر بہتر ہے، اور تم بھی جانتی ہو مجھے روک نہیں سکتی۔ فاض نے کہتے ہی مریم کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے سخت لہجے میں کہا، تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں صرف اپنی خوشی عزیز ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، تم پچھتاؤ گے۔ مریم نے اپنے بازو سے فاض کو ہاتھ الگ کرنے کی کوشش کرتے کپکپاتی آواز میں کہا، دیکھو تم مجھے کتنی اچھی طرح جان گئی ہو، اور پچھتاوا تمہارے جیسا حسین ہو تو میں پوری زندگی پچھتانے کے لیے تیار ہوں، فاض نے نرمی سے مریم کا چہرہ اوپر کرتے کہا۔ مریم نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، اس میں مزید فاض کی طرف دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، مریم نے فاض کو دیکھتے بے بسی سے کہا۔ نکاح کے بعد واپس چلی جانا، میں خود تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ فاض نے گہری نظروں سے مریم کو دیکھتے کہا، تم ابھی میرے بھائی کو نہیں جانتی، اگر وہ یہاں ہوتا تو تمہارے پہلے انکار پر ہی تمہیں تہہ خانے میں بند کر چکا ہوتا، لیکن مجھے تمہاری معصوم شکل پر ترس آ گیا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح مان جاؤ اور باہر آ جاؤ، میں تمہاری خالہ کو اندر بھیج رہا ہوں۔ فاض نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم وہیں بے بسی سے گھٹنوں کے بل بیٹھی رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم اندر آئی تو مریم کے فیصلے نے ان کو حیران ضرور کیا تھا، اور مریم بھی جان گئی تھی فاض اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر ابھی اس نے نکاح نہیں کیا تو جو وہ کہہ رہا تھا وہ کر دکھائے گا۔ نکاح ہونے کے بعد کم از کم اسے تھوڑا وقت تو مل جائے گا نا۔
اور بعد میں سوچ لے گی فاض سے پیچھا کیسے چھڑوانا ہے۔ میں تیار ہوں نکاح کے لیے، مریم نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے میری بچی، چلو باہر، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ کلثوم نے کہتے ہی ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ مریم کے سر پر سیٹ کیا اور اسے باہر لے گئی۔ مریم کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اسے نہیں معلوم کب اس نے قبول ہے بولا اور کب اس کا نکاح فاض کے ساتھ ہوا۔ کلثوم مریم کو وہاں سے لے گئی تھی جو کمرے میں جا کر دھاڑے مار کر روئی تھی۔ اس نے کلثوم کو بھی کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور اندر بیٹھی اپنی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ فاض بھی گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ آج اس نے ساری سیکورٹی کا انتظام کرنا تھا جو اب ضروری بھی ہو گیا تھا۔ زری پوری رات نہیں سوئی تھی۔ شامیر اپنی درندگی دکھانے کے بعد سو گیا تھا۔ زری اپنے بکھرے وجود کو گھسیٹتی ہوئی بمشکل اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسی ہوتی ہے محبت، زری نے اپنی چارپائی پر لیٹتے ہوئے آنسو بہاتے خود سے کہا۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا، ابھی اس کی ماں سو رہی تھی۔ زری کا دل کر رہا تھا خود کو ختم کر لے۔ شامیر کی جب آنکھ کھلی تو اس نے مڑ کر زری کو دیکھا جو یہاں موجود نہیں تھی۔ کیا خوبصورت رات تھی، شامیر نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا آج ہی فضیل امان سے رخصتی کی بات کرے گا۔ شامیر کی نظر بیڈ پر پڑی باریک سی چین پر پڑی جو زری ہمیشہ ہاتھ میں پہنتی تھی۔ چین کو پکڑتے شامیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اسے سائیڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ فاض واپس آیا تو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ملازم کو آواز دی اور اپنے کمرے میں کافی لانے کا کہا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہے۔ لائٹ آن کرنے کے لیے جب اس کا ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھایا تو کوئی بجلی کی تیزی سے اس کے سامنے آیا اور اس کی گردن پر چاقو رکھ دیا۔ فاض لائٹ آن کر چکا تھا لیکن سامنے مریم کو دیکھ کر مسکرا پڑا جو آنکھوں سے ہی فاض کو بسم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مسٹر، اتنی بھی کیا جلدی تھی، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا، فاض نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک سیکنڈ میں مریم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کمر کے ساتھ لگائے اور اسے اپنے قریب کیا جو سیدھی فاض کے سینے سے آ لگی تھی۔ مریم کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، لیکن جب اس کی نظر فاض کی گردن پر پڑی تو سہم کر فاض کی طرف دیکھا جہاں سے ہلکا سا کٹ لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ اتنا سا خون دیکھ کر گھبرا گئی ہو تو میری جان کیسے لیتی مسز فاض نے مریم کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب مریم کو اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا، کیوں وہ اس کے کمرے میں آئی۔ فاض نے نظر مریم کے گال پر پڑی جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا، لیکن اسے افسوس تو بالکل بھی نہیں تھا۔ فاض مریم کے چہرے کی طرف جھکا اور اپنے ہونٹ مریم کے نرم گال پر رکھ دیے۔ مریم پوری کانپ سی گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، مریم نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ فاض مریم سے تھوڑا پیچھے ہٹا لیکن اس کے دونوں بازو ابھی بھی فاض کی گرفت میں تھے۔ تم خود آئی ہو مسز، میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا، اور فکر مت کرو، ابھی کچھ نہیں کروں گا، لیکن چھوٹی موٹی گستاخی تو کر سکتا ہوں نا۔ فاض نے کہتے ہی اپنے لب مریم کے کالر بون پر رکھ دیے۔ مریم نے بے بسی سے اس کا نام لیا۔ فاض نے حیرانگی سے مریم کو دیکھا۔ کیا کہا؟ فاض نے خوشی سے پوچھا۔ مجھے جانے دو، مریم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میرا نام لو، فاض نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ فاض مجھے جانے دو، مریم نے اس بار دانت پیستے کہا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ فاض نے مریم کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اس کے لبوں کو ہلکا سا اپنے ہونٹوں سے چھوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ مریم ایک دم سٹپٹا کر پیچھے ہٹی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ فاض مسکراتا ہوا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا، اس کی ساری تھکن دور ہو گئی۔